بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس انسان نے بلا وجہ آپ کی بے عزتی کی، آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا، آپ کو فزیکلی، مورلی یا فنانشلی نقصان پہنچایا اور آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لیا، تو پھر خود دیکھنا کہ اللہ اس ظالم سے کیسے انتقام لیتا ہے۔ اگر اس ظالم انسان کی زندگی میں یہ 5 یا ان 5 میں سے کوئی ایک نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اللہ نے اسے اپنی گرفت ڈال دیا ہے۔ اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق اس ظالم سے انتقام لینا شروع کر دیا ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، محترم خواتین و حضرات، اس کائنات کا نظام محض اتفاقات کا کھیل نہیں بلکہ ایک انتہائی باریک، باخبر اور خاموش انصاف پر قائم حقیقت ہے، جہاں ہر آنسو ریکارڈ ہوتا ہے اور ہر ٹوٹی ہوئی امید اپنے وقت کا حساب رکھتی ہے۔ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے دل پر ظلم کرتا ہے، اس کی عزت کو روندتا ہے، اس کے اعتماد کو توڑ دیتا ہے اور اسے اندر سے بکھیر دیتا ہے، اسے فزیکلی، مورلی یا فنانشلی نقصان پہنچاتا ہے، تو بظاہر دنیا خاموش رہتی ہے، مگر حقیقت میں ایک ایسی گرفت کا آغاز ہو جاتا ہے جو نظر نہیں آتی مگر ٹل بھی نہیں سکتی۔ یہ اللہ کی وہ تدبیر ہے جو اعلان نہیں کرتی مگر اثر میں پہاڑوں کو بھی ہلا دیتی ہے۔ اللہ کی یہ گرفت، اللہ کا یہ انتقام نہ شور مچاتا ہے، نہ زمین کانپتی ہے، نہ آسمان سے کوئی اعلان ہوتا ہے، مگر ظالم انسان کے اندر ایک ایسی قیامت برپا ہو جاتی ہے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، مگر وہ خود ہر لمحہ اس میں جل رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک ایسا نظام چل پڑتا ہے جیسے کوئی بے رحم فلم اس کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ چلنے لگتی ہے، ایک ایسی ریکارڈنگ جو روکی نہیں جا سکتی، ایک ایسا منظرنامہ جو بار بار اس کے شعور پر ٹوٹ کر گرتا ہے، اور ایک ایسی تصویر جو ہر لمحہ اس کے ضمیر کے پردے پر ابھر آتی ہے۔ وہ سب کچھ جو اس نے کسی دوسرے انسان کے ساتھ کیا تھا اب اس سے چھپ نہیں رہا ہوتا بلکہ اس کے اندر زندہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر اس ظالم انسان کی زندگی میں یہ 5 یا ان 5 میں سے کوئی ایک نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اللہ نے اس پر اپنی گرفت ڈال دی ہے۔ سب سے پہلی نشانی، اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ وہ ہر آن مظلوم کے آنسو، ٹوٹے دل کی خاموش چیخیں اور سینے میں دفن وہ درد دیکھتا رہتا ہے جس دنیا محسوس نہیں کر پاتی۔ جب کوئی انسان کسی بے گناہ کی عزت نفس کو روندتا ہے، اس کے سکون کو تباہ کرتا ہے اور اسے بے بسی کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، تو پھر اللہ کی خاموش عدالت حرکت میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کی پکڑ ہمیشہ شور سے نہیں آتی، کبھی کبھی وہ انسان کی پوری زندگی کا سکون آہستہ آہستہ چھین لیتی ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ظالم انسان کی زندگی اچانک عجیب آزمائشوں کے حصار میں گرنے لگتی ہے۔ ہر طرف رکاوٹیں، ناکامیاں، بے سکونی اور ایسے مسائل جن کا اسے کوئی حل دکھائی نہیں دیتا۔ وہ شخص جو کبھی خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، اب چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے سامنے اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ کبھی رزق میں بے برکتی، کبھی تعلقات میں دراڑیں، کبھی ذہنی دباؤ، کبھی ایسی تنہائی جو سینے کو کاٹنے لگے۔ وہ بار بار سوچتا ہے کہ آخر سب کچھ میرے خلاف کیوں ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف حالات نہیں ہوتے، یہ اللہ کی پہلی گرفت ہوتی ہے۔ اللہ اسے احساس دلانا شروع کر دیتا ہے کہ جس دل کو تم نے رلایا تھا اس کی آہ عرش تک پہنچتی تھی، اب وہی بے بسی، وہی گھٹن، وہی بے سکونی خاموشی سے اس کی اپنی زندگی کا حصہ بننے لگتی ہے۔ دوسری نشانی، دنیا میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی زبان، اپنی چالاکی اور اپنے منصوبوں سے دوسروں کی زندگیاں برباد کر کے بچ جائیں گے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انسان چاہے کتنی ہی خاموش سازشیں کیوں نہ کرے، اللہ ہر نیت، ہر دھوکے اور ہر
چھپے وار کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مظلوم راتوں کو روتا ہے مگر اس کی خاموش آہیں آسمان تک پہنچتی رہتی ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ ظالم کو اس کے اپنے ہی جال میں پھنسا دیتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ ظالم کی اپنی چالیں اسی کے گلے کا پھندا بننے لگتی ہیں۔ جن منصوبوں کو وہ اپنی کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے وہی آہستہ آہستہ اس کی تباہی کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کو بدنام کرنے نکلتا ہے مگر خود لوگوں کی نظروں میں گرنے لگتا ہے۔ وہ کسی کا سکون چھینتا ہے مگر اس کی اپنی زندگی بے سکونی کی قید بن جاتی ہے۔ شروع میں اسے لگتا ہے کہ سب کچھ اس کے قابو میں ہے مگر پھر اس کے جھوٹ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتے ہیں۔ اس کی باتوں میں تضاد آنے لگتا ہے، لوگ اس پر سوال اٹھانے لگتے ہیں اور وہ ہر وقت ایک انجانے خوف میں جینے لگتا ہے۔ اسے ہر شخص اپنے خلاف محسوس ہونے لگتا ہے کیونکہ اندر کہیں نہ کہیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ظلم کیا تھا۔ یہی اللہ کی خاموش پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ آسمان سے فوراً عذاب نہیں اتارتا بلکہ ظالم کو اس کے اپنے ہی بنائے ہوئے اندھیروں میں بھٹکنے دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا غرور، اس کا سکون اور اس کا جھوٹ آہستہ آہستہ اسے اندر سے کھا جاتا ہے۔ تیسری نشانی، اللہ جب کسی ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد سنتا ہے تو وہ فوراً شور مچانے والا فیصلہ نہیں کرتا۔ کبھی وہ ظالم کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کے بجائے اس کے اپنے ہی دل کے حوالے کر دیتا ہے، کیونکہ انسان دنیا سے چھپ سکتا ہے مگر اپنے ضمیر، اپنے خوف اور اپنے اندر اٹھنے والی خاموش چیخوں سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی غیر محسوس مگر انتہائی سخت گرفت شروع ہوتی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ ظالم کے دل کو سکون آہستہ آہستہ چھین لیتا ہے۔ باہر سے وہ شخص جتنا بھی ہنستا، مضبوط یا مطمئن دکھائی دے، اندر ہی اندر ایک عجیب بے چینی اس کے وجود کو کھانے لگتی ہے۔ وہ بغیر وجہ گھبرانے لگتا ہے، معمولی باتوں پر پریشان ہو جاتا ہے اور دل کے کسی کونے میں ایک انجانا خوف مسلسل زندہ رہتا ہے۔ راتیں اس کے لیے عذاب بننے لگتی ہیں۔ بستر نرم ہوتا ہے مگر نیند روٹھ جاتی ہے۔ خاموش کمرے اسے کاٹنے لگتے ہیں۔ تنہائی سینے پر بوجھ بن جاتی ہے اور وہ شخص جو کبھی دوسروں کو رلا کر مطمئن ہوتا تھا اب خود اپنی سوچوں کے شکنجے میں قید ہونے لگتا ہے۔ وہ بار بار خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا مگر ضمیر کی عدالت خاموش رہ کر بھی فیصلہ سناتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ہنسی مصنوعی، اس کا اعتماد کھوکھلا اور اس کی خوشی عارضی ہونے لگتی ہے۔ یہ اللہ کا وہ خاموش انتقام ہوتا ہے جو انسان کو باہر سے نہیں اندر سے توڑنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جب دل سے سکون چھن جائے تو دنیا کی ہر آسائش بھی انسان کو راحت نہیں دے سکتی۔ چوتھی نشانی، اللہ کی عدالت کا سب سے خوفناک پہلو یہ ہے کہ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ وہاں انسان کو صرف وہی لوٹایا جاتا ہے جو وہ دوسروں کی زندگیوں میں بو کر آیا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وقت گزر گیا، بات ختم ہو گئی، مظلوم خاموش ہو گیا، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ خاموش رہ کر بھی ہر درد، ہر آنسو اور ہر ٹوٹے ہوئے دل کا حساب محفوظ رکھتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب ظالم اپنی ہی بوئی ہوئی اذیت کے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ ظالم کو اسی درد کا ذائقہ چکھانا شروع کر دیتا ہے جو اس نے دوسروں کو دیا تھا۔ جس شخص نے لوگوں کے دل توڑے تھے، ایک وقت آتا ہے جب وہ خود ٹوٹے ہوئے رشتوں، بے وفائیوں اور سرد رویوں کے درمیان جینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جس نے کسی کی راتوں کی نیند چھینی تھی، اس کی اپنی راتیں بے سکونی اور گھٹن کا عذاب بن جاتی ہیں۔ وہ انسان جو کبھی دوسروں کی بے بسی دیکھ کر مطمئن ہوتا تھا اب خود ایسے حالات میں پھنسنے لگتا ہے جہاں کوئی اس کی بات سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ جن لفظوں سے اس نے دوسروں کو زخمی کیا تھا ویسے ہی الفاظ اس کے اپنے دل میں تیر کی طرح اترنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار یہ محسوس
کرتا ہے کہ زندگی اس سے کچھ چھین رہی ہے، مگر حقیقت میں اللہ اسے صرف وہی محسوس کرا رہا ہوتا ہے جو اس نے دوسروں کو محسوس کروایا تھا۔ یہی اللہ کا خاموش انصاف ہے۔ وہاں نہ چیخ ہوتی ہے، نہ اعلان، نہ بدلے کا شور، بس انسان کو اس کے اپنے اعمال کے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پہلی بار سمجھ سکے کہ اس نے کسی اور کے دل پر کتنی گہری چوٹ لگائی تھی۔ پانچویں نشانی، اللہ جب کسی مظلوم کی خاموش سسکیوں کو سنتا ہے تو وہ صرف ظالم کی پکڑ ہی شروع نہیں کرتا بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ زندہ کرنا بھی شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا انصاف صرف سزا دینا نہیں بلکہ اس دل کو سکون دینا بھی ہے جسے لوگوں نے بے رحمی سے زخمی کیا تھا۔ دنیا سمجھتی ہے کہ مظلوم ختم ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک نئی روشنی، نیا صبر اور نئی زندگی اتار رہا ہوتا ہے۔ پانچویں اور سب سے گہری نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ مظلوم کے دل سے درد کی آگ نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ شخص جو کل تک ہر رات آنسوؤں میں ڈوبا رہتا تھا، جس کا سینہ غم، بے بسی اور ٹوٹے ہوئے احساسات سے بھرا ہوا تھا، آہستہ آہستہ سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ اب اسے ہر لمحہ بدلہ لینے کی آگ نہیں جلاتی بلکہ اللہ پر یقین اس کے دل کو تھام لیتا ہے۔ ایک وقت تھا جب ظالم کا نام سنتے ہی اس کا دل کانپ جاتا تھا، مگر اب وہی دل خاموشی سے مضبوط ہونے لگتا ہے۔ زخم ابھی موجود ہوتے ہیں، یادیں بھی ختم نہیں ہوتی، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا اطمینان اترنے لگتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ نے اس کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں اصل فرق ظاہر ہوتا ہے۔ مظلوم سکون میں جینا سیکھ لیتا ہے، جبکہ ظالم اپنی ہی اندھیروں، خوفوں اور بے سکونیوں میں بھٹکتا رہ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا انصاف صرف ظالم کو گرانا نہیں بلکہ مظلوم کو دوبارہ اٹھا دینا ہوتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس زمین پر بھیجا تو اسے کبھی تنہا، بے سہارا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ کائنات کی وسعتوں میں چلتے ہوئے ہر انسان کے ساتھ ایک ایسا غیر مرئی سہارا ہے جو نظر نہیں آتا مگر ہر لمحہ اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اللہ نے انسان کے دل میں یہ اطمینان رکھ دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے قریب ہوں، تمہارے دل کی ہر دھڑکن سے واقف ہوں، تمہارے آنسوؤں کی ہر بوند کو جانتا ہوں، تمہاری خاموشی کے اندر چھپے درد کو بھی محسوس کرتا ہوں۔ انسان چاہے دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، چاہے اندھیروں میں چھپ جائے، چاہے اپنے آپ کو سب سے مضبوط ظاہر کرے، مگر اللہ کی نظر سے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہوتا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو دل کو بے یک وقت سکون بھی دیتی ہے اور جھنجھوڑ بھی دیتی ہے، کیونکہ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں تو اس کے اندر امید کی ایک روشنی جل اٹھتی ہے، مگر ساتھ ہی یہ احساس بھی بیدار ہو جاتا ہے کہ اس کے ہر عمل کا ایک گواہ موجود ہے۔ مگر اسی دنیا کی سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ انسان ہی پر ظلم کرنے لگتا ہے۔ کوئی کسی کی عزت کو رون دیتا ہے، کوئی کسی کے اعتماد کو توڑ دیتا ہے، کوئی کسی کے خوابوں کو جلا دیتا ہے، اور کوئی کسی کے دل کو اس طرح زخمی کر دیتا ہے کہ وہ زخم صرف جسم میں نہیں رہتا بلکہ روح تک اتر جاتا ہے۔ اور جب ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید کوئی دیکھ نہیں رہا، شاید سب کچھ خاموش ہے، شاید وقت سب کچھ بہا لے جائے گا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اللہ ہر اس لمحے کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں کسی بے گناہ کی آنکھ نم ہوتی ہے، ہر اس لفظ کو سن رہا ہوتا ہے جو کسی دل کو توڑ دیتا ہے، اور ہر اس خاموش آہ کو بھی جانتا ہے جو کسی کے سینے سے نکلتی ہے مگر زبان تک نہیں آتی۔ پھر جب حدیں پار ہو جاتی ہیں، جب ظلم اپنی انتہا کو چھو لیتا ہے تو اللہ کی ذات حرکت میں آتی ہے، مگر اللہ کی گرفت دنیا کے حکمرانوں جیسی نہیں ہوتی۔ نہ وہ شور کرتی ہے، نہ اعلان کرتی ہے، نہ آسمان پر گرج ہوتی ہے، نہ زمین پر ہلچل۔ اللہ کا انتقام ایک ایسی خاموش حقیقت ہے جو آہستہ آہستہ
انسان کے اندر اترتی ہے۔ وہ ظالم جو کل تک اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا ہوتا ہے، اچانک اپنی ہی سوچوں کے قید خانے میں بند ہونے لگتا ہے۔ اس کے سکون میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں، اس کے اعتماد کی دیواریں گرنے لگتی ہیں، اور اس کی زندگی کے وہ حصے جو کبھی مضبوط لگتے تھے اندر سے کھوکھلے ہونے لگتے ہیں۔ یہ گرفت کبھی اس کے دل میں بے نام خوف کی صورت میں اترتی ہے، کبھی اس کی راتوں کو بے خواب کر دیتی ہے، کبھی اس کے تعلقات کو ٹوٹنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور کبھی اس کی اپنی سوچوں کو اس کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے۔ وہ انسان جو دوسروں کو رلانے میں مطمئن تھا، اب خود اپنے اندر کے درد سے نہیں بچ پاتا۔ وہ جو دوسروں کو بے بس دیکھ کر سکون محسوس کرتا تھا، اب خود بے بسی کے احساس میں جکڑ جاتا ہے، اور یہ سب کچھ کسی اعلان کے بغیر ہوتا ہے، کسی شور کے بغیر ہوتا ہے، مگر اس کا اثر اس کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اور پھر اس سے سب کے درمیان ایک اور حقیقت بھی چل رہی ہوتی ہے، مظلوم کی خاموشی۔ وہ مظلوم جس نے صبر کو اپنا ہتھیار بنا لیا ہوتا ہے، جو اپنے درد کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے اندر ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اصل فیصلہ انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو دلوں کے حال جانتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی مشیت مکمل طور پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، جب ظالم اپنی ہی بنائی ہوئی دیواروں میں قید ہونے لگتا ہے اور مظلوم اپنے رب کے قریب ہونے لگتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جہاں اللہ کی خاموش مگر فیصلہ کن گرفت اپنے پورے جلال کے ساتھ ظاہر ہونا شروع کرتی ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان اپنی آنکھوں سے کچھ بڑا نہیں دیکھتا، مگر اپنی زندگی کے ہر گوشے میں تبدیلی محسوس کرنے لگتا ہے۔ ظلم کا انجام کسی شور، کسی اعلان، کسی دکھاوے کے بغیر لکھا جاتا ہے، اور وقت کے صفات پر ایسا نقش چھوڑتا ہے جو مٹایا نہیں جا سکتا۔ ظالم انسان کو ابتدا میں یہ سب معمولی سا اتفاق لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ احساس اس کے اعمال کا وہ پلٹاؤ ہوتا ہے جس سے بچنا اس کے اختیار میں نہیں رہتا۔ اللہ کی گرفت کوئی وقتی رد عمل نہیں ہوتی، یہ ایک ایسا نظام ہے جو آہستگی سے مگر انتہائی گہرائی کے ساتھ انسان کے اندر اور باہر دونوں جگہوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ زندگی اس کے لیے آزمائشوں کا ایسا سلسلہ بن جاتی ہے جس کا اختتام دکھائی نہیں دیتا۔ ہر طرف بند دروازے، ہر طرف رکاوٹیں، ہر قدم پر ناکامی اس کے اعتماد کو توڑنے لگتی ہے۔ وہ انسان جو کبھی خود کو حالات کا مالک سمجھتا تھا، اب معمولی فیصلوں میں بھی الجھنے لگتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی اپنی چالیں اسی پر لوٹنے لگتی ہیں، جیسے کوئی چھپا ہوا آئینہ اس کے سامنے رکھ دیا گیا ہو۔ وہ جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتا تھا، اب وہی منصوبے اس کی اپنی عزت، اس کے سکون اور اس کے تعلقات کو نگلنے لگتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ دل کا سکون اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ باہر سے وہ جتنا بھی پرسکون دکھائی دے، اندر ایک بے نام خوف اسے مسلسل بے چین رکھتا ہے۔ راتیں اس کے لیے آرام نہیں بلکہ سوال بن جاتی ہیں، اور خاموشی اس کے لیے سکون نہیں بلکہ عذاب بن جاتی ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اسے وہی درد لوٹا دیا جاتا ہے جو اس نے دوسروں کو دیا تھا۔ جس نے دل توڑے تھے وہ خود ٹوٹے دلوں کے درمیان جینے لگتا ہے، جس نے بے سکونی بانٹی تھی وہی خود بے سکونی میں گر جاتا ہے، اور جس نے کسی کی عزت کو مجروح کیا تھا وہ خود عزت کے زوال کا سامنا کرنے لگتا ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ مظلوم کے دل سے درد کی آگ نکال دی جاتی ہے، اور وہاں ایک ایسا سکون اتر آتا ہے جو صرف اللہ پر یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ ظالم اپنی ہی اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی ہنستا دکھائی دے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔